اسلامی تعلیمی نظام کو پاکستان اور عالم اسلام میں پروموٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہم کشمیر کے ایک حصے میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں چیڑ کے درخت کے اوپر سے گرنے والا ایک وہ ہے، یہ لکڑی کا ایک وہ حالی لکڑی ہے، اس کے اندر اس کا بیج ہوتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جب یہ پک کے گرتا ہے اس کے اوپر سے، چیڑ کے درخت کے اوپر سے، تو اس میں سے جو بیج ہیں وہ نکل کے زمین کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور وہ دوبارہ چیڑ کے درخت کی کاشت کا باعث بنتے ہیں۔ جبکہ یہ جو میرے ہاتھ میں بڑا سا اس کا ہے، وہ جو اوپر سے پھل کی صورت میں گرتا ہے نیچے، یہ بالکل یہ لکڑی جلائے جانے کے کام آتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اپنا جانے سے پہلے یہ اپنا کام کر کے جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے درخت کی نشو و نما کو آگے بڑھاتا ہے۔ جس نسل سے یہ تعلق رکھتا ہے اس نسل کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ بطور مسلمان ہم لوگ جو اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہیں، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں چیڑ کے بہت سارے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر پہاڑی ایریا کے اوپر۔ اچھا، ہم بطور پیرنٹس اپنا جو اسلامی تعلیمات ہمیں ملی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات کو اس شکل میں دیکھنا ہے۔ جب ہماری اگلی نسلیں چلتی ہیں تو ہم نے اپنے آگے بیج پھیلا کے جانا ہے۔ ہم ایک دن ایک وقت آئے گا جب اس دنیا سے ہر انسان نے مٹ جانا ہے۔ ہم بے شک اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن یہ ہم ہیں، لیکن اس کے اندر سے نکل کے بیج جو پھیل جاتے ہیں آگے، یہ آپ کی نسلیں ہیں۔ یہ آپ کی نسلیں ہیں جو آگے بڑھنی چاہیے، اور وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ سیم جو تعلیم، جو تربیت، جو خواص اس کے ہیں، جو خواص اس میں ہیں، وہی اگلی نسل میں بھی کنورٹ ہوتے ہیں۔ اس ایگزامپل سے مجھے یہ دلچسپ ایک سینیریو سامنے آیا کہ آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو جو اسلامی تعلیمات ملی ہوئی ہیں، کیا ہمارے بچوں میں، آپ کے بچوں میں یہ اسلامی تعلیمات، یہ والے خواص، جو خوبیاں، جو دین کی بنیادوں پر، جو قرآن کی تعلیمات پر مبنی اسلامی خصوصیات آپ کے اندر ہیں؟ کیا وہ خوبیاں اور خصوصیات آپ کی اگلی نسلوں میں آپ نے منتقل کرنے کے لیے ایفرٹ کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، مجھے ذرا بتائیے گا کمنٹ میں۔ اور اگر نہیں کی تو آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے ایک سجیشن یہ ہے کہ کم از کم اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا سورس، سب سے مضبوط اور کسی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر سورس ہے قرآن کریم۔ آپ ایک عادت بنا لیں اپنے گھر میں، قرآن پاک کو تھوڑا بہت کسی نہ کسی شکل میں اس کو آج سے ہی بسم اللہ کر دیں، شروع کر دیں، اور اس کو سمجھنا سمجھانا، بے شک وہ ایک آیت ہو، اس عمل کا آغاز کر دیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی میں یقین سے کہتا ہوں، جس طرح یہ اونچی اونچی چیڑیں آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہیں، چیڑ کے یہ درخت، اس طرح آپ کی فیملی، آپ کی نسلیں، آپ کے نیک سوچیں چیڑ سے بھی زیادہ اونچی، بلند و بالا شخصیت آپ کی نسلوں میں آگے منتقل ہوں گی، اور آپ کے اچھے کردار کی، آپ یہ پیچھے نظر آنے والے چیڑ کی بلند و بالا قد و قامت تو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کی شخصیت اور آپ کی اگلی نسلوں کی شخصیت چیڑ کے ان بلند و بالا اونچی دراز قامت چوٹیوں سے بھی اوپر چلی جائے گی، اور آپ کی کامیابیوں کا لیول بھی ڈیفینیٹلی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بطور مسلمان جو ہماری مین فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیں صرف دنیا نہیں چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں چاہیے، تو وہ صرف اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے خواص اس بیج کی طرح یہ ایک اب بے جان ہے، پہلے جب درخت کے ساتھ تھا تب تو اس میں جان باقی تھی، اب یہ ایک بے جان بیج ہے، بیج کا ایک ڈھانچہ، سکیلٹن کہہ لیں آپ اس کو۔ اس سے برے ہم نہیں ہو سکتے، ہم اس سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو خواص موجود ہیں وہ ہم کسی نہ کسی شکل میں اپنی اس طرح کی تعلیمات اور تربیت کے عمل کے ذریعے سے اپنی اگلی نسلوں تک اپنے خواص منتقل کریں، اور منتقل کرنے کے بعد ہم بے شک، جیسے یہ بیکار ہو جانا ہے، اب کسی اور شکل میں یہ انرجی کسی اور شکل میں کنورٹ ہو جائے گی، اسی طرح ایک دن جیسا کہ آپ لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کی نسلیں جو آپ میں سے ہوں گی وہ کم از کم اسلامی تعلیمات سے مبرہ ہوں گی، اور وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان چیڑ کے اونچے لمبے درختوں کی طرح اپنے لیے سمیٹ سکیں گے انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کمنٹ میں، اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو روشناس کرنے کے لیے کون سا بہترین سٹیپ لینے والے ہیں کہ ہم لوگ کم از کم فخر سے کہہ سکیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ڈے آف ججمنٹ کو حاضر ہوں گے کہ ہم نے اس سے بیٹر کام کیا ہے؟ آپ کون سا کام کرنے والے ہیں؟ پلیز مجھے آگاہ کریے گا۔